جب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ہمارے ملک کے سابقہ وزیر اعظم منموہن سنگھ جی کے انتقال کے شوق میں یہ اوبیچری ہم نے یہاں پہ دینی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا نقصان ہے قومی سطح پہ. ایک ایسا شخص جو مائیگرنٹ ہو کے اس ملک میں آیا اور اس ملک کی تاریخ میں اپنا ایک روشن باب لکھ کر چلا گیا. یہ پورے ملک کے لیے ایک انتہائی نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں, جو میری یادداشت اگر میرا ساتھ دے رہی ہے, تو جب پوری دنیا فائنینشیل کرنچ میں آئی تھی, اقتصادیات پورے دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک بھی تھے, ان میں جو کرنچ آ گیا, جو فیلئر ہو گیا, اکنامک فیلئر جو ہو گیا, اس وقت اگر کوئی ملک اس سے بہت حد تک محفوظ رہا تو وہ ہمارا ملک ہندوستان تھا. اور اس ملک پہ سب سے بڑی وجہ اس کی تھی, ہماری کامیابی کی تھی, جو اثر انداز ہمارے غریب غربا لوگ نہیں ہوئے, اس کا سب سے بڑا صحرا جو ہے وہ منموہن سنگھ کی قابلیت, ان کی ذہانت ہو جاتا ہے. ایک ایسا سیاستدان جس کی متانت, شرافت اور قابلیت ہر سطح پہ مانی گئی ہے. ہم دلی طور پہ ان کے رحلت ہونے پہ, ان کے گزرنے پہ, انتقال پہ گہرے ایک صدمے کا اظہار کرتے ہیں. میں اپنی قائدہ محترمہ محبوبہ جی سے گزارش کروں گا کہ وہ تعزیتی الفاظ ان کے حق بیٹھے پلیز سب بیٹھے. خورشید صاحب اور ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں, اور بھی قیوم صاحب ہیں, باقی بھی یہاں ہمارے اسپوکس پرسنس ہیں, سینئر لیڈر ہیں, خاص کر ہم اسد ورکر حضرات شاہ زور احمد. آج ہم خاص طور سے جمع یہاں اس لیے ہوئے ہیں کہ جو کل رات کو ہمارے ملک کے جو سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ جی وفات پا گئے, ان کو یہاں آج ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہوئے ہیں. میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے صاحب کو بہت سالوں سے نہیں جانتی تھی. میں نے ان کے بارے میں سنا تو بہت تھا, جیسا بھی خورشید صاحب نے کہا کہ جب پوری دنیا اکنامک کرائسس میں جا رہی تھی تو تب واحد ہندوستان ان ملکوں میں تھا جس پہ وہ اثر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ منموہن سنگھ جی اس وقت ہمارے یہاں اس کے نرسمہا راؤ جی کے وقت میں وہ منسٹر تھے, رہے فنانس منسٹر تھے, اس سے پہلے RBI کے گورنر رہے, تو انہوں نے سارے ملک کو سنبھالا, ہماری اکانومی کو سنبھالا. میرا ذاتی طور سے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب کو میں تب سے جانتی ہوں کہ جب 2002 میں PDP اور کانگریس کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی اور کوئی مسئلہ آگے چل نہیں رہا تھا, کچھ آپس میں بات بن نہیں رہی تھی, تو سونیا جی نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو یہاں بھیجا اور پہلی بار میں نے دیکھا اس شخص کو. میں نے شاید زندگی میں اتنا زیادہ ہمبل, اتنا زیادہ نرم دل, نرم گو انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس الائنس کو جوڑنے میں, بنانے میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کا بہت بڑا ہاتھ رہا ان میں. اور اس کے بعد جو ہمارا ایجنڈا بنا, الائنس کا ایجنڈا کانگریس اور PDP کا, اس میں بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کی بہت جو ہے ان کا رول رہا. اور اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بنے, اور پرائم منسٹر بننے کے بعد جس طرح انہوں نے اس ملک میں, مطلب مجھے تو حیرانگی ہوتی, کوئی یہ بات نہیں کرتا, 10 سال وہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے پر ایک جگہ کوئی کمیونل رائٹ نہیں ہوا. مطلب آج تو کوئی دن ہی نہیں گزرتا ہے جب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو لنچ نہ کیا جائے, کسی نہ کسی کشمیری شال والے کو پیٹا نہ جائے, کہیں نہ کہیں کچھ, کہیں کوئی مسجد کو توڑ کے نیچے کچھ اور ڈھونڈا نہ جائے. تو مگر وہ دیکھیے وہ 10 سال ایسے رہے کہ کہیں بھی ہمیں فرقہ وارانہ فسادات, کوئی فسادات نہیں ہوئے. یہ ان کی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی دین تھی اس ملک کو. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر منموہن سنگھ جی وزیر اعظم بنتے ہوئے جو 84 میں رائٹس ہوئے تھے,
جس میں ہمارے سردار بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے ان رائٹس میں ہلاک ہو گئے، مار دیا گیا ان کو، اور انہوں نے جرأت کر کے معافی مانگ لی. کون مانگتا ہے معافی؟ یہاں تو بہت 84 کے بعد بہت سارے دنگے ہوئے، بہت سارے لوگ مارے گئے. معافی مانگنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس کا اقبال جرم بھی نہیں کرنا چاہتے. تو میں سمجھتی ہوں اتنی بڑی ہستی. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے، آدھار کارڈ سے لے کے نیوکلیئر ڈیل تک کس نے کرایا؟ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے. چاہے وہ منریگا کی بات ہو، چاہے وہ فری ریشن کی بات ہو، جس کا ذکر آج جو اس وقت کی سرکار ہے جس کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں، جس کا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا، سارے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دیور اور ڈاکٹر منموہن سنگھ آئیڈیاز جن کو امپلیمنٹ کیا گیا. اور اس ملک کا جو مڈل کلاس ہے، جو پور تھا، بلو پاورٹی لائن کو اوپر لا کے مڈل کلاس کا انہوں نے ایکسپینشن کیا، جس کی وجہ سے ملک زندہ ہے، جس کی وجہ سے ملک چلتا ہے. مگر سب سے اچھی بات مجھے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی یہ تھی کہ وہ بولتے بہت کم تھے مگر کرتے بہت زیادہ تھے. میرے خیال میں اتنا میں نے مطلب کہ جتنا ایک ایسا وزیر اعظم جس نے اتنا کام کیا ہو مگر جس کی بات بہت کم ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جو جموں کشمیر کے حوالے سے بڑے مخلص رہے. اکنامک فائنانشیل پیکیجز کی بات کریں آپ، یا یہاں کے پولیٹیکل پروسیس کی بات کریں. مجھے یاد ہے جب مفتی صاحب اور ان کے کئی میٹنگز ہوئے، اس کے بعد انہوں نے آل پارٹی میٹنگ بلائی. تو جب ہم نے وہاں پی ڈی پی نے، مفتی صاحب نے اپنا ویژن ان کے سامنے رکھا، ایجنڈا رکھا، تو اسی وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ نے اس ایجنڈے کو لے کے، ان کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کو لے کے 5 گروپس بنائے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو 5 گروپس کی جو اس کا جو انہوں نے ورک آؤٹ کیا، اگر آج بھی بی جے پی کی سرکار، این ڈی اے کی سرکار جموں کشمیر کے مسئلے میں سنجیدہ ہے اور وہ اس کا حل چاہتی ہے اور آئین کے اندر حل چاہتی ہے اور دونوں ملکوں کی دشمنی کو مٹا کے جموں کشمیر کو ایک خوشگوار جگہ بنانا چاہتی ہے، عزت کے ساتھ امن بحال کرنا چاہتی ہے، تو میں کہتی ہوں منموہن سنگھ کے جو 5 ورکنگ گروپس کی جو رپورٹ ہے، مجھے لگتا ہے ہمارے وزیر اعظم ہو یا ہمارے وزیر داخلہ ہو یا کوئی اور ہو جو بھی ان کی پالیسی دیکھتے ہیں، اجیت دوول صاحب ہو، ان کو وہ گروپس کی رپورٹ دیکھنی چاہیے. تو ان کو جموں کشمیر میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے حوالے سے، جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے ایک صاف راستہ ملے گا. آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ، پورے ملک کے لوگ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو، ان کی کمی کو محسوس کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ ان وزیر اعظم میں سے بہت کم ایسے وزیر اعظم ہوئے جنہوں نے اتنا کچھ کیا ہو اس ملک کے لیے، یہاں کے غریبوں کے لیے. آج فری ریشن دیتی ہیں تو یہ اسکیم کس نے لائی؟ یہ قانون کس نے بنایا؟ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے بعد. منریگا کا ہے جہاں آپ کو 100 دن کا روزگار دینا ہے غریبوں کو، کس نے لایا؟ ڈاکٹر منموہن سنگھ نے. نیوکلیئر ڈیل، آج تو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے اتنے بڑے بڑے ایڈورٹیزمنٹ لگ جاتے ہیں، پر میں نے کبھی بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کا کہیں کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم الفاظ کے، ہی واز اے مین آف فیو ورڈس بٹ ہی واز اے مین آف ایکشن. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہاں جگہ دے، ان کو وہاں ان کی سول کو پیس دے، ان کو اطمینان دے، اور ان کی جو فیملی ہے ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کے لیے اپنی ایک اسٹرینتھ دے، ایک ہمت دے. اور ہم یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ہمیشہ ان کی اچھائی، ان کے کاموں کے لیے، ان کی خاص کر ان کی نرم لہجے کے لیے یاد کریں. بہت بہت ہاں جی. ایک منٹ، جو ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں، مگر ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب اس سے بھی زیادہ غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے. لاہور میں 15 کلومیٹر روز وہ سکول کے لیے پیدل جاتے تھے، اور ان کو اپنی قابلیت کے بنیاد پہ ان کو اسکالرشپس ملی، ہارورڈ چلے گئے، اور اس کے بعد وہ اس ملک کے سیڑھی بہ سیڑھی پرائم منسٹر بنے. اور جہاں تک جموں کشمیر کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، جموں کشمیر کو کے مسئلے کو وہ دل سے حل کرنا چاہتے تھے. ان کی ایک تمنا تھی
کہ میں پاکستان کے ساتھ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مل کے وہاں جا کے، کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے، ان کا گھر تھا وہاں، مگر مودی جی کا ایک ایسا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ اٹھ کے چلے گئے، پر ڈاکٹر منموہن سنگھ کو شاید اتنی پولیٹیکل اپوزیشن تھی بی جے پی کی طرف سے، ان کا وہ خواب ادھورا رہ گیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کے پاس جو الائنس کولیشن گورنمنٹ تھی، اور اس کے باوجود بھی جس طرح جتنی ترقی، جتنا کام، اور جس طرح جموں کشمیر میں انہوں نے یہاں کے ایک وہاں بھی ایک سٹیبل گورنمنٹ تھی اور یہاں بھی یہ گورنمنٹ کو کام کرنے دیا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی ٹائٹ بیلنس تھا ان کے لیے یہ کام کرنا. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اگر انسان پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے. آگے جو ہے، آگے ہمیں بہتری کی طرف دیکھنا چاہیے، اور جب تک کوئی تکلیف ہو، جب تک تکلیف ہوگی آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. آپ اس کو وقتی طور پہ دبا سکتے ہیں، اس بیمار کا چیخنا چلانا بند کر سکتے ہیں، اس کو بے ہوشی کی دوا دے سکتے ہیں، مگر جب تک تکلیف ہے اس کا علاج آج کل پرسوں ورسوں ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہی تو میں نے کہا بہت حقل سے، مجھے یاد ہے کہ کئی ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، میں نے کبھی ان کے چہرے کے طرح، کبھی غصہ، کبھی وہ ماتھے پہ شکن نہیں دیکھی. ایک بار میں کسی یہ جو ورکنگ گروپس بنائے تھے، تو اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے کوئی اعلان کر دیا ورکنگ گروپس کے حوالے سے، بعد میں کچھ کہا کہ ایسے. تو میں نے وہاں فون کیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو کچھ نہیں تھی، ممبر پارلیمنٹ تھی، تو اس وقت ڈاکٹر منموہن سنگھ وہاں نہیں تھے. اس کے بعد میں ایک میٹنگ میں تھی، میں جلسے میں تھی، تو وہاں انہوں نے مجھے ریٹرن بیک کال کیا. جو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایسا کریں گے کہ ایک ممبر پارلیمنٹ کال کرتا ہے تو اس کو ریٹرن بیک کال کر. دوسرا، جہاں تک ان کے مجھے لگتا ہے ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. جنہوں نے اس ملک کے لیے اتنا کچھ کیا، اس کی اکانومی کو کہاں سے کہاں لایا، اس کے لوگوں کو کتنے کروڑوں لوگوں کو انہوں نے غریبی کی ریکھا سے اوپر اٹھایا، کتنا ایکسپینشن کیا مڈل کلاس کا، تو ان کو ان کے لیے کوئی درخواست کرنے کی ضرورت پڑنی چاہیے کہ ان کو بھارت رتن ملنا چاہیے. یہ تو اس کے لیے تو درخواست کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، وہ تو خود بھارت رتن تھے. تھینک یو.